بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا۔ سنو بھائی، کیا ان یہودیوں کو بادشاہت کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ اگر دیا گیا ہوتا یہودیوں کو بادشاہت کا کچھ حصہ تو یہ لوگ کسی بھی یہ لوگوں کو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایسا رہتا نہیں، گٹلی کے بیچ میں وہ تب نہیں دیتے ہیں نا۔ اگر یہودی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا، حکومت دیتا، کرسی دیتا تو یہ یہودی لوگ پبلک کو ہے نہیں، وہ کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ایسا رہتا نہیں ذرا گڑا، وہ گڑا بھی نہیں دیتے ہیں نا۔ مطلب کیا، ذرا بھی نہیں دیتے ہیں نا، اتنے کنجوس لوگ آئیں نا، کچھ بھی نہیں دیں گے لوگوں کو۔ یہ ام یحسدون الناس، یا یہ یہودی لوگوں پر حسد کرتے ہیں جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب عطا کیا، حکمت عطا کیا، دانائی، نالج۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بادشاہت بھی اللہ عطا کیا، کتاب بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حکمت بھی دیا اور بادشاہت بھی دیا، بہت بڑی بادشاہت دیا۔ کسی دیا بولتا ہوں۔ فمنہم من آمن بہ، پھر ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو وہ جو ایمان لے کر آئے، فمنہم من آمن بہ، جو اس کتاب پر ایمان لے کر آئے، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ لوگ تو وہ جو رکے رہے ایمان لانے سے، کتاب پر ایمان لانے سے، نبیوں پر ایمان لانے سے رکے رہے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اب جو لوگ کتاب پر نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم کافی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم کافی ہے ایمان نہیں لانے والے لوگوں کے لیے۔ یہودی لوگ ان کا تذکرہ چل رہا کئی دن سے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، چپکے بیکار کے سوالات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، یا پھر اسلام پر اعتراض کرنا، یا پھر موقع مل گیا تو اللہ پر اعتراض کرنا، ایسا کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے رہنا، ان کا کام کا خالی موقع مل گیا تو کیا کہ اعتراض، شکایت شکوہ کرتے رہنا، اسلام پر نہیں تو نبی پر نہیں تو اللہ پر، ایسا تو اللہ پر اعتراض کیا، اللہ پر اعتراض کیا کرتے ہیں لوگ، اللہ کی کو نبوت ان کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے واسطے، نبی بنانے واسطے ان کو پوچھنا کیا، ایج کر رہی سنیں بول رہی سنیں۔ یا پھر یہ لوگ ایسا بولتے تھے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت میں 600 سنو سمجھ آیا تھا۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے، یہودی لوگ حق بات کو، سچ بات کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ دین اسلام پر اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب، اسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب قرآن پر یہ لوگ شکوہ کرنا، اعتراض کرنا، ڈاؤٹ پیدا کرنا اس کے اندر، ایسا کرتے تھے لوگ۔ دیکھو انہی میں سے ان یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نقص نکالنے کے لیے جب کچھ بھی نہ ملا، اب ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیب نکالنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی عیب نہیں ملا، اب انہیں کیا کرنے لگے، دیکھو کیا اعتراض کر رہے ہیں، دیکھو نا، جب کچھ بھی نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیے اور کثرت سے ازواج اپنے پاس رکھی ہیں۔ ان یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کہتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تواضع کی وجہ سے دیا گیا، اور ان کی 9 بیویاں ہیں، ان کا مقصد تو بس نکاح کرنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر کون سا بادشاہ ہوگا، ایسا یہ لوگ اعتراض کرنے لگ گئے۔ تو دیکھو یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرنے لگ گئے،
کیا اعتراض کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرنے کے لیے دیکھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا اعتراض کرنے کے لیے. کیا ہے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیب نکالنے کے واسطے کچھ بھی عیب نہیں ہے. تو آخرکار کیا کر دیے یہ لوگ، اعتراض کرنا شروع کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر، زیادہ شادیوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بس کیا بھی کام نہیں ہے، خالی شادیاں کرنے کا کام، ایسا بول کر اعتراض کرنے لگ گئے. اس سے بڑا کون سا ان کو بادشاہت کرنا ہے، خالی شادیاں کرتے رہنا ہے، ایسا بول رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی شادیاں کرنے سے بڑھ کر اور کیا کام ہے، کیا بھی کام نہیں ہے ان کو، ایسا بول کر بولنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہی، بھائی یہ بادشاہت اگر تمہارے کو ملتی تو تمہیں کیا کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کیے، زیادہ شادیاں کیے، 9 شادیاں کیے، 11 شادیاں کیے. تو اس میں اپنی نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، اپنی چاہت سے یا پھر اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں کرے نا. کئی کو کرے معلوم، بڑی عورتیں اور بیوہ عورتیں مرد مرغاس عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کرے سو. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی آس نہیں تھی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورتوں کی آس ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اچھی اچھی خوبصورت نوجوان بچیاں تھیں، ان سے شادی کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شادی کس سے کرے، یاد ہے کس سے کرے؟ ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. کتنے سال کی نبی کی عمر اس وقت کتنی تھی شادی کے وقت میں؟ نہیں جی، نبی کی 25، ہاں ان کی 40. ہاں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر اگر شادیاں کرنے کا شوق ہوتا، یہودی لوگوں بولنے کے حساب سے خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق شادیاں کرنے کا بول رہی ہیں یہودی لوگ، نعوذ باللہ. اگر ویسا شوق ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے شادی کی کرتے. مکی کے اندر کوئی نوجوان بچے نہیں تھے کیا؟ ان سے کہیں کرتے. سبق دینا تھا لوگوں کو، کسی کا مرد مر گیا تو ان سے شادی کر سکتے ہیں، یا اپنے سے بڑی عمر کی عورت ہو تو اسے شادی کر سکتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ لوگوں کو معاملے سب چیزیں یہودی لوگ خالی اعتراض شکوہ کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا کہیں کرے ویسا کہیں کر ڈالے، کیا بھی کام نہیں ہے، خالی ان کو شادیاں کرنے کا کام ہے، ان کو کوشا بادشاہ بننا ہے دنیا کا، ایسا خالی اعتراض کرتے رہتے تھے لوگ. تو ان لوگوں کو کچھ بھی علم نالج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو شادیاں کیے، 9 شادیاں 11 شادیاں کئی کو کرے، ان کو کچھ بھی نالج نہیں ہے. انہیں بولنے کے حساب سے کیا بولنا چاہ رہی ہے نو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شادیاں کرے کو بول اعتراض کر رہی ہے نو، کئی کو اعتراض کر رہی ہے نو، انہوں اندر گہرائی تک نہیں گئے نو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کرے اپنے خواہش سے کرے نو، کیا تو بھی کئی کرے سو بیوہ عورتوں سے شادی کر سکتے یہ بتانے کے لیے، اور اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتے یہ بتانے کے لیے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شادیاں ہوئی نہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اور راز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نبی سے شادی ہوئی ان سے، تو ان کے قبیلے کے لوگ جنگ میں پکڑ لے گئے. مسلمان لوگ جنگ میں تھے تو کیا ہوتا، پکڑ لے کھاتے نہیں ان کو. تو ایک عورت دوسری عورت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نہیں، دوسری جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کے نکاح میں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں نکاح کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے انہوں. تو 25 سال میں نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو 25 سال تک نبی کے نکاح میں تھے. تو مطلب کیا ہے، نبی کی عمر جب کتنی ہو جاتی ہے، 50 ہوتی. سمجھ رہے ہیں تم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیے. تو 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کی نکاح میں تھیں. تو نبی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت کتنی عمر رہیں گی، 50 پار ہو گئی تھی، 50 رہتی پکا. 25 سال میں شادی ہوئی، 25 سال نکاح میں تھے انہوں. تو مطلب کیا ہے، نبی کی عمر 50 سال رہے گی. تو 25 سال میں نکاح کرنے والا بندہ نوجوان، وہ بھی عرب کا نوجوان، ہندوستان کا نہیں، وہ بھی نوجوان، اور وہ بھی نبی، معمولی نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے. اور وہ بھی وہ ایسا پاورفل نوجوان اور پیاک نوجوان 25 سال کی عمر شادی کرتا ہے، وہ بھی 2 شوہروں سے، بیوہ عورت سے. ایک شوہر سے بیوہ نہیں، ایک مرد مر گیا نہیں، ایک مرد مر گیا ایک شادی کر لیا وہ مرد بھی مر گیا. 2 شوہروں سے بیوہ عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورتوں کی خواہش ہوتی نعوذ باللہ تو پھر نہیں کرتے 2 شوہروں کی بیوہ سے. کیا مکی کے اندر بیوہ نہیں تھے کیا،
بچیاں نہیں تھیں، نوجوان بچیاں. ابھی یہ یہودیوں کا یہ اعتراض کیا ہے، یہ عیسائیوں کا اعتراض، یہ ان کی جہالت ہے، یہ کچھ بھی ان کو نالج نہیں ہے، علم نہیں ان کے پاس. یہ لوگ کائی کو کر رہے ہیں معلوم نہیں ہے دیوانوں کو. تو ایک قصہ سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں شادی کی ہے اور 25 سال تک اپنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح تھے. تو یہ 25 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیے، تو نہیں گئے نکاح میں تھے. ان کے انتقال کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں کو سامنے رکھ کر دوسرے نکاح کیے. حضرت سودا سے نکاح کیے، حضرت عائشہ سے نکاح کیے، دوسری ام سلمہ سے نکاح کیے. یہ جب بھی یہ بھی عورتیں پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی عورتیں آئی ہیں، حضرت اماں عائشہ کو چھوڑ کر پوری عورتیں یا تو بیوہ تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں، یا تو ان کے مردہ مر گئے تھے یا تو ان کو طلاق ہو گئی تھی. ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لیا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کنواری عورت تھی، کنواری کا تو ان کو شادی نہیں ہوئی تھی. یہ چیز ہے. دیکھو یہ یہودی لوگ اعتراض کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ان سب میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کیے، حکمت کیا ہے اس میں؟ پہلی حکمت بیوہ عورت سے نکاح کر سکتے، یہ حکمت، یہ سمجھانا تھا. دوسری حکمت کیا ہے؟ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتے، سبق دینا تھا. تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پہلے شوہر سے ان کو 2 بچے تھے، زید بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ. پہلے شوہروں کے ان کے بچوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پالے، اور پالے ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حدیثوں کو یاد کر لیے. اتنی محبت دی ہے ان کو. اپنے بچے تو نہیں، اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچے ان کو اتنی محبت دی ہے کہ وہ پہلے شوہر کے بچے نہیں، اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچے، مہندرے بچے. تو ان بچوں کو اتنی محبت دی ہے، زید بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ. تو ان کو اتنی محبت دی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر لیے. پھر بعد میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن یا حسین ان سے پوچھتی، ہمارے نانا کا حلیہ بیان کرو، ان کا چہرہ کیسا تھا، آنکھ کیسے تھی، ان کے بھواں کیسے تھے، بیان کرو. تو انہوں نے نہیں، وہ حدیث بیان کرتے تھے، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، ایسا تھا، شکر کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بیان کرنا پڑتا، تو نبی سے کتنی محبت نہیں رہیں گے، نبی ان کو کتنا محبت نہیں دے رہیں گے، سب چیزیں. تو ایک حکمت اس میں بتا دیا، اور بھی بہت ساری حکمت ہے. تو ایک حکمت سمجھو، جتنے نکاح ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، نام ذہن میں نہیں ہے مجھے، تو قصہ سنو خالی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، ان سے نکاح ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے قبیلے کے لوگوں کو مسلمان لوگ پکڑنے کو لے گئے. جنگ میں جیتے مسلمان، جیتے تو کیا ہو جاتا، ہار گئے سو لوگوں کا پورا مال، گھوڑے گیڑے سواریاں پورے جیتے سو لوگوں کا آیا تھا. تو انہوں جا کو کسی اس میں آ گئے، جیت کو آ گئے. تو ابھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے خاندان کے لوگ پورے قید ہو کو آ گئے. اب بعد میں کیا کر دیے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خاندان کے لوگوں کی بچی ہے نہیں، کیا بول کو انہوں ہے نہیں، خالی نبی کے نکاح میں ان کی ایک بچی ہے کو بول کو ہے نہیں، اب ان کی خاندان کی بچی نبی کے نکاح میں ہے. ابھی ان کا یہ لوگوں کی رشتہ داری نبی کے سگے ہو گئے. انہوں نے بھائی نبی کے سگے کے لوگوں ہمیں قید کرے تو کیسا کہو، انہیں نہیں، خالی نبی ان سے نکاح کرے بول کو انہوں سگے ہو گئے نبی سے بول کو، ان کو ہے نہیں، انہوں قید ہو کو آگے چھوڑ ڈال دیں ان کو. کتنی بڑی حکمت ہوئی، ورنہ ان کو مار ڈال سکتے تھے یا ان کو غلام بنا سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. کتنی بڑی حکمت ہے. ایسا بہت ساری حکمتیں ہیں. ابھی جتنے نکاح کیے نا، ان سب نکاحوں میں ایسا کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہی ہے. چلو، تو یہودیوں کا یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ان کو اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، غلطی نہیں ملی. نبی کی زندگی پر اعتراض کرنے کے لیے بھی ان کو غلطی نہیں ملی، عیب نہیں نکلا. اب آخر کتاب میں کیا تو نکالیں گے، یا تو عیب، کتاب میں کچھ بھی عیب نہیں ہے. اب کیا کر دیا آخر کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں زیادہ شادیاں ہیں نہیں، ان پر اعتراض شروع کر دیا نا. تو ان تمام چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہے. ان لوگوں کو وہ معلوم نہیں ہے، نالج نہیں ہے ان لوگوں کو. یہی بات ہے، اتنی ہی بات ہے. یہودیوں کو، یہ عیسائی لوگوں کو کچھ بھی نالج نہیں ہے. یہ ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہودیاں اور عیسائی لوگ ہیں. یہود کا تو یہودی لوگ ہیں، نصارہ کا تو عیسائی لوگ ہیں. ان یہود و نصارہ کی جہالت تھی کہ اس قسم کے بے جا اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے. تو ان کو کچھ بھی نالج نہیں تھا ان لوگوں کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا اعتراضات کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یوں دیا کہ اہل کتاب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر سلطنت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تو کسی کو نقیر یعنی ذرا سی چیز بھی نہ دیتے.
بھئی ان اہل کتاب یہودیوں کے پاس کون سی حکومت ہے؟ کون سی حکومت بھی نہیں ہے. یہودیوں کے حق میں کون سی حکومت ہے؟ کون سی حکومت بھی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب لوگ فدا تھے، مکے کے لوگ بھی نبوت سے پہلے بھی، نبوت اعلان کرنے سے پہلے. تو یہ لوگ کیا بول رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بس خالی شادیاں کرنا ہے، ان کو کون سی حکومت کرنا ہے؟ بولے سو اللہ جواب دے رہی ہوں بھائی، وہ حکومت کر رہے کہ نہیں کر رہے کہ تمہارا کئی کو ہے، یا ان کو حکومت کر رہی سمجھو تمہارا کیا ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ان یہودی لوگوں کو کہیں وہ اگر ان یہودی لوگوں کو اب لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ان یہودی لوگوں کو اگر حکومت کا کچھ حصہ مل جاتا، اگر ان لوگوں کو حکومت مل جاتی یہودیوں کو، لوگ کیا کرتے؟ فاذا، تو یہ لوگ لا یؤتون الناس نقیرا، تو لوگوں کو ذرا بھی نہیں دیتے نہ کچھ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسا کی ہے؟ نبی تو چھوڑو بات کی بات ہے، نبی کے صحابہ جب مکے کے صحابہ ہجرت کر کو مدینے کو چلے گئے تو مدینے کے صحابہ کیا کیے؟ اپنی پراپرٹیاں 2 حصے کر کو تھوڑا کوسینہ لے لو بول کر بولے. اپنی اگر 2 بیگیاں تھیں تو انہوں نے کیا کر دیے؟ تمہارے کون سینہ لے لو کو بول دیے. یہ نبی ان کے دلوں پر راج کی. تو نبی کے صحابہ کی یہ مثال ہے ایثار اور قربانی کی. تو پھر خود نبی کی ایثار اور قربانی کی مثال کیا ہوگی؟ عالم کیا ہوگا؟ تو نبی کے صحابہ نے تردے نہیں اٹھا کو تو نبی کے تردے رہیں گے. نبی کی سخاوت دل کا عالم کیا ہوگا؟ دینے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو کچھ دیتے گیتے نہیں، ان کو اگر کچھ مل گیا تو بھی حکومت کا حصہ، لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. کھجور کا چھلکا بھی نہیں دیں گے. گٹلی کا چھلکا، کھجور کا چھلکا نہیں، کھجور کی گٹلی کا پتلا چھلکا ہوتا نہیں، شگاف بولتی ہوں اسے، شگاف چھوٹا پردہ کھجور کی گٹلی میں پتلا ہوتا نہیں کیا بھائی، وہ بھی نہیں دیتے نا اگر ان کو حکومت ملے تو. چلو ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یہ سب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی کو اعتراض کر رہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی کو اعتراض کر رہے. کیا بول رہے؟ کیا کر رہے؟ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کئی کر رہے. سو نبی کی زیادہ شادیوں پر، یا پھر نبی کو اللہ کئی نبوت دیا ہے، یہ سب اعتراض کئی کر رہی ہیں نا حسد کی وجہ سے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا یہ لوگ اپنے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے لوگ اللہ نے اپنے فضل سے جن کو جو دیا ہے ان سے لوگ جل کو مر رہے. سو اللہ اپنے فضل سے نبی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کئی کو نہیں لاتے معلوم، کئی کو نہیں مانتے معلوم، نبی کو کئی کو نہیں مانتے معلوم ہے. معلوم کیا بات؟ یہودی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نہیں مانتے معلوم، ہم نہیں معلوم. ہاں یہ 600 ابراہیم علیہ السلام کو 2 بچے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. اسحاق کی اولاد میں یعقوب پیدا ہوئی. یعقوب علیہ السلام نبی نبی یعقوب کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا؟ ابراہیم کے بچے اسحاق، ایک بچے کا نام ابراہیم کے ایک بچے کا نام اسحاق، اسحاق کے ایک بچے کا نام یعقوب. یعقوب کا اور ایک نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام کیا؟ اسرائیل. تو ان کے بچوں کو بولتے بنی اسرائیل. تو یہ سب بنی اسرائیل یہودیاں جتنے بھی ہیں نہیں، یہ ان کی اولاد ہے. سو تو لوگ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے یہ بچے تو اسحاق سے یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، ان کے بچوں کو یہودیہ اور اسرائیل بولتے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بچے کا نام کیا؟ اسماعیل. ہاں ایک کا نام اسحاق اور ایک نام اسماعیل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک بچے کا نام اسماعیل. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. لوگ پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوئے، لیکن نبیاں پیدا نہیں ہوئے. اللہ کسی کو اللہ نبوت کا پوسٹ نہیں دیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لوگ کئی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. سو یہ اتنے نبیاں، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، اور اللہ کے کتنے نبیاں آئیں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. اب یہ پھر کون ہے؟ کتنے نبیاں آئیں کہ وہ پورے نبیاں ان کے خاندان میں سے. سو عیسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں سے. سو سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، یہ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی ہوئے. سو تو یہ لوگوں کی جلسی تھی. سو کیا انہوں کئی کو ہمارے خاندان میں سے نبی بن کو نہیں ہے، انہوں کئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے. یہ خالی ایک جلسی رشتہ بھیا رشتہ چ، لیکن بھیا میں دشمنی ہونے کا کچھ ہے. ہمارے میں سے کئی کو نہیں بھیا، لیکن دشمنی ہے نہیں، ہمارے رہا کھا رہا پی رہا. اللہ ان کو کہ نبیوت کا پوسٹ اللہ ان کے خاندان میں کہیں جاری کیا، ہمارے خاندان میں اللہ کہیں چھین لیا. مطلب کیا ہے؟ حسد کرنے والا بندہ ہے نہیں، جل کو مرنے والا بندہ. اسے کہیں کو یہ دیا، اسے کہیں کو یہ ہوا.
یہ جل کو مرنے والا بندہ کا مزاج کیا تھا معلوم؟ ان ڈائریکٹ اللہ پر شکایت کرتا رہتا ہے. اللہ کیا تو ان کو دینا تھا تو مجھے پوچھ کو دینا. لوگ ان کے اتفیان ہے تو پھر مجھے بول کو اللہ ان کو فیانہ بنانا سو لوگوں کو. اللہ ان کو یہ کچھ دیا ہے, اللہ ان کو مال دیا ہے, عزت دیا ہے, تو اللہ یہ عزت مجھے پوچھ کو دینا تھا. یہ بولتا رہتا حسد کرنے والا بندہ. اس لیے حسد نہیں کرنا. حسد بہت بڑی بری بیماری ہے. کبھی کبھار حسد سے بندہ ہے نہیں ایمان سے بھی باہر چلے جاتا ہوں. اس لیے حسد نہیں کرنا. تو یہ لوگ وہی بات ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان ہو جاتا تھا. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی. ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے, ایسا بالکل وجہ تھی. سو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنے کو نبی بنایا, سو خالی ایک جنے کو, تو ان کے خاندان میں کتنے لوگ نبی آئے؟ ہزاروں کے لوگ نبی آئے. ابھی لو خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی تو کہیں کو برداشت نہیں کر سکتی. جب ان کے خاندان میں بنو اسرائیل میں ہزاروں کے لوگ نبی آئے, خالی ایک جنے ادھم چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ کیا سمجھ گئے؟ اب نبوت ہمارے سے اللہ چھین لیا, ان کے اس میں آگے کا وہ بول کو ان سے عدد کرتے تھے. اسی وجہ سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے نہیں تھے. من کر دو کوئی بات نہیں. تو وہی بولے صلی اللہ تعالیٰ ام یحسدون الناس, یہ یہودی لوگ محض حسد کی وجہ سے لوگ کیا کر رہی, اللہ ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ اپنے فضل سے جسے جو کچھ دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبوت دیا تو اللہ اپنے فضل سے دیا ہے, تو یہ لوگ کیا کر رہی ہیں, ان سے حسد کر رہے ہیں. اللہ ان کو کہیں کو دیا کا بول حسد کر رہی ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ارے اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام, ارے ان کو نہیں اولاد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ابراہیم علیہ السلام کے پوترے میں سے, یہ یہودی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتروں میں سے. تو اللہ فرماتی ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب, ہم نے اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب عطا کیا. آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت, اللہ حکمت دیا, حکمت پر نبوت دیا. ملک عظیمہ, اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی دیا. حضرت داؤد علیہ السلام زبردست بادشاہ تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے زبردست. پرندوں کی بولی ہے نہیں, چون چون ٹین ٹین, انہیں سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن مجید میں بھی سورہ میں ہے وہ پرندوں کی بولی. جتنے جانور ہیں نہیں, جتنے پرندے ہیں نہیں, سب کی بولیوں کا اللہ ان کو علم دیا تھا. پرندے کیا بولتے, کبوتر کیا بولتا, طوطا کیا, ان کو سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, ان سے بات بھی کرتے تھے. اللہ اتنی بڑی حکمت, سب کے ہینڈر ان کے اس میں تھا. اللہ ان کو ایسے حکمت دیا تھا اللہ تعالیٰ. تو قرآن مجید میں وہ سورہ نمل 19 پارے میں ان کا تفصیل سے ذکر بھی ہے. رمضان میں ہو سکے تو رمضان میں تراویح کے بعد خلاصۃ القرآن پڑھتا رہتا ہوں, تب بھی بیٹھے انشاءاللہ فائدہ ہوتا. اب بولنے کا موقع نہیں ہے, ایک شارٹ میں بول دیتا ہوں, تب تو مزہ آ جاتا. حضرت ابراہیم سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نہیں, ایک جگہ پر کافر لوگ رہتی, تو ایک پرندہ تھا, ہدہد پرندہ, پرندے کا نام ہدہد, اسے ہماری زبان میں باز بول کر بھی بولتی, باز پرندہ, بہت فاسٹ اڑتا وہ. اور اللہ اس کو اتنا نالج دیا, زمین میں کہاں پانی ہے ان بولتا, کوئی سا پرندہ ہاں اڑتا اڑتا انداز دیکھ لیتا. تو وہ پرندہ ہے نہیں, چکر کاٹ کو آتا رہتا. آپ کو ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا بولتا, سلیمان علیہ السلام سے کیا بولتا. ایک دن سلیمان علیہ السلام سب کی دیکھتی, حاضری لیتی ہوں, دیکھتی کون کون ہے کیا نہیں کا بول کو, دیکھو تو کیا ہوتا ہے. سب قرآن میں ہے, 19 پارے میں ہے. سو انہوں نے دیکھا تو کیا پرندہ نہیں رہتا, ہدہد پرندہ. انہوں پوچھتی کہاں گیا پرندہ, ہدہد پرندہ ہو. بعد میں ذرا خود انہوں غصے میں آ کو بولتی ہوں, اگر ان کیا تو بھی صحیح, کیا تو عذر ہے تو پیش کیا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چھوڑ ڈالتا ہوں میں اسے. نہیں چک کے انہوں غیر حاضر رہا تو میں اسے کاٹ ڈالتا ہوں, اسے ذبح کر ڈالتا ہوں بولتی ہوں سلیمان علیہ السلام. بعد میں ذرا خود کو آتا ہوں, پوچھتی آئے صاحب کیا بھائی تو کہاں گیا تھا, پوچھتی. ان بولتا ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں, تمہیں تو یہاں حکومت کرتی ہیں, اتنے لوگوں پر, ہمارے پرندوں پر بھی سب کچھ تمہیں حکومت کرتی ہیں. یہاں دیکھو تو ایک جگہ پر ملکہ بلقیس ایک عورت بادشاہ بن کو ہے, اور وہ بھی ہاں لوگ آگ کی پوجا کر رہی ہوں, سورج کی پوجا کر رہی ہیں, کافر لوگ ہیں. ایسا ایسا کون انفارمیشن دیتا, اطلاع کرتا. پھر بعد میں نہیں خط لکھ کو بھیجتی. وہ سب قصہ وہاں ہے. یہ پرندہ تھے پاک بولنے کا, پرندہ آپ کو انفارمیشن دیتا, ہاں کافر لوگ ہیں ایسا کو بول کو. عورت بادشاہ بن کو ہے, ایسا کوئی دینے والا نہیں بنانا, برکت نہیں رہتی. ٹھنڈر بھی گھر میں عورتوں کا نہیں لگا. تو یہ سب قصہ قرآن مجید میں ہے. تو کیا بات بولا تھا ہمیں, فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ حضرت ان کو کیا بولتے ہیں, کتاب دیا, حکمت دیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو سے خاندان کے, داؤد علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے, بنی اسرائیل میں سے تھے نبی. اب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے بیٹے نا, حضرت داؤد کے. اللہ داؤد علیہ السلام کو
کتاب دیا. زبور ہماری ٹوٹل مشہور کتابیں کتنی ہماری؟ 4 کتابیں. کون سے ذرا بولو یاد ہے؟ تورات، زبور، قرآن. ہاں ان میں سے زبور ہے نہیں، زبور اللہ نے دیا تھا. وہ آتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور دیا. تو اللہ نے کو زبور دیا، سو کتاب دیا. دیکھو آتینا ابراہیم الکتاب، اعلیٰ ابراہیم الکتاب، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کسی کو کیا دیا؟ کتاب دیا. اب کسے دیا کتاب؟ وہ کون سی کتاب؟ ہاں. اور حکمہ، اللہ ان کو نبوت بھی دیا. نبی بھی تھے انہوں، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور انہوں اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے. داؤد علیہ السلام کے پاس ایسا ملکہ تھا، انہوں نہیں کسی لہوے کی چیز کو یا کسی پتل کو بھی نہیں انہوں ایسا پکڑ لے تو نرم ہو جاتا. وہ انہوں کیسا بنانا چاہے اسے بنا سکتے تھے. چھری بنانا ہے یا پھر اسے رمپم بنانا ہے، کیا بنانا انہوں بنا سکتے تھے. لوہے کو یا پھر پتل کو ہاتھ پہ لے بول لو، نرم ہو جاتا وہ. اب ہمیں پلاسٹک بندے کو ہے نہیں، ہمیں جلائے تو کیسے نرم ہو جاتا وہ. اسے ہمیں کیا بھی کر سکتے نہیں بھائی. اب یہ بندے گندے بنتے نہیں، سب پیپر کی پلاسٹک سب چلے جاتے نہیں، باٹلا گٹلا لیا کو نا اس میں ڈالنی فیکٹری میں، وہ یہ ہو جاؤ کو پھر بندہ گندا وہی بننے کا. پھر ان کے ہاتھ میں اگر لوہا یا پھر تانبا پتل آتا تھا تو ان کے ہاتھ نرم ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا. کس کے ہاتھ میں؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں. ابھی انہوں جس سے اسے کیا بنانا چاہتے اسے بناتے تھے. چھری بنانا ہے، نیزہ بنانا ہے، بانم بنانا ہے، انہوں بناتے تھے. اللہ ان کے ہاتھ میں طاقت رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہ دیا تھا. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، سلیمان انہوں کو بتایا نہیں، پرندوں کی بولی ان کو آتی تھی نہ، بادشاہت کرے ایسا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کتاب دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ حکمت بھی دیا، نبوت دیا، اور ملکن عظیمہ، اللہ بڑی بادشاہت بھی دیا ان کو. کتاب بھی دیا، نبوت بھی دیا، حکمت دیا، اور اللہ ان کو بادشاہت بھی دیا. سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، پرندوں کی بولی بھی ان کو آتی تھی. ومنہم من آمن بھی، اب جو لوگ ان کی نبوت پر اور کتاب پر ایمان لائے، پھر بس. ومنہم من آمن بھی، جو لوگ ان میں سے یہودیوں میں سے بعض لوگ کتاب پر ایمان لے کر آئے اور ان پر ایمان لے کر، نبی پر ایمان لے کر آئے. ومنہم من صد عن، اور بعض لوگ تو یہودی میں سے بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں یہودی تھے، سو بعد میں ایمان قبول کرے. سو ومنہم من صد عن، اور بہت سارے لوگ ہیں نہیں رکے رہے ایمان لانے سے، کتاب پر ایمان لانے سے، نبی پر ایمان لانے سے. اللہ فرماتے وکفیٰ بجہنم سعیرا، ان یہودی لوگوں کو جو لوگ ایمان میں نہیں، ضد میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے لوگ، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں کتاب کو نہیں مان رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی، جبکہ ان کو سب نالج ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، انہوں مکے میں آئیں گے، پھر مدینے سے مکے کے چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے، ایسا سب کتابوں میں ان کی ہے، نشانیاں موجود ہے. پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، کتاب پر ایمان نہیں لا رہے لوگ. اللہ فرماتی ہے وکفیٰ بجہنم سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، جوش مارنے والی آگ کی شکل میں جہنم ان کے لیے کافی ہے. بھڑکنے والی آگ سزا دینے کے لیے جہنم میں ان کے لیے کافی ہے. اس لیے آدمی کے اندر ہے نہیں ضد نہیں رہنا یا پھر حسد نہیں رہنا. یہ لوگ کہیں نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کو، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں رہنا. سچ بات آ گئی کیا، حق بات آ گئی کیا، مان لو بس ختم. یہ ایسا ہے بھائی کتاب میں، اللہ ایسا بولے بھائی اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں میں. اچھا ایسا معلوم ہو کو بھی، پڑھ کو بھی، نالج رہ کر بھی اس کتاب کا پھر بھی عمل نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا مزاج ہے. ٹھیک ہے، یہودیوں کا مزاج ہمارے اپنے اندر نہیں ہونا ہے. ضدی مزاج، یہ جل کو مرنے کا مزاج، حسد، جل کو مرنا، یہ نہیں رہنا آدمی کے اندر. یہ آدمی کو ہے نہیں خاک کر دیتا. خاک بولے تو جلا کر دیتا، اسے جلا کو ہے نہیں مٹی کر ڈالتا. حسد آگ لگتی نہیں، آگ لگتی تو آگ جیسا حدیث میں ہے، حسد کی بیماری ہے نہیں جل کو مرنا، دوسروں سے جلسی، جیسا سکی لکڑیوں کو آگ ہے نہیں جلا کو راکھ کر دیتی ہے، ویسا حسد دوسرے کو دیکھو جل کو مرنا، یہ بھی ایک آگ ہے، دل میں لگتی ہے تو انسان کو نہیں جلا کر دیتی ہے. اس لیے جلنا نہیں، یہ جلن کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر جلنا، یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے. یہ اس لیے یہودیوں کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا.